یہ دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ یہ آپ کا خون چوستے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں۔ کیا ہم ڈریکولا کی بات کر رہے ہیں، یا شیروں کی، یا گوریلا کی؟ دراصل ان میں سے کسی کی بھی نہیں، ہم تو مچھر کی بات کر رہے ہیں۔ کیا واقعی مچھر اتنے خطرناک ہیں؟ کیا ہوگا اگر یہ سب ہی ختم ہو جائیں تو؟ کیا انسانیت کا فائدہ ہوگا؟ یہ سننا غیر معمولی لگے گا کہ اتنا چھوٹا سا کیڑا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہی ہے۔ مچھر ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی وائرس کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کو کاٹ کر جس کو ایسی بیماریاں اور پھر اپنا لعاب آپ کے جسم میں داخل کر کے کرتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے خون میں شامل ہو کر اس بیماری کو آپ کو لگا دیتا ہے جو کہ اس لعاب میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی ایسا نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں بہت سے جانور اور مرغیاں بھی ان سے متاثر ہوتی ہیں، اور اس کا ایک دفعہ کاٹنا ہی موت کا پیغمبر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلانا ہوگا کہ دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ اندازے کے مطابق صرف امریکہ کی اسٹیٹ الاسکا میں ہی 7 کھرب مچھر موجود ہیں، اور گلوبل وارمنگ اور ٹمپریچر چینج کی وجہ سے مچھر ایسی جگہوں پر رہ سکتے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی ان کی تعداد کھربوں میں ہے۔ ان سے نمٹنے سے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ چمگادڑیں مچھروں کو کھا سکتی ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی خطرے کے، اور ایک چمگادڑ 1 گھنٹے میں 600 مچھر کھا سکتی ہے۔ تھیوری کے مطابق اگر چمگادڑوں کی تعداد بڑھ جائے تو وہ مؤثر طریقے سے مچھروں کو ختم کر سکتی ہیں دنیا سے، لیکن تب ہم آسمان میں اڑتی اربوں چمگادڑوں سے کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ اوکے، شاید یہ ایک اچھا طریقہ یا ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مچھر ریپروڈیوس کیسے کرتے ہیں۔ شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ مچھر خون چوستے ہیں کیونکہ ہمارے خون کا ذائقہ انہیں اچھا لگتا ہے اور وہ بھوکے ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے ایسا کرتے ہوں، وہ اپنے لارووں کے لیے خون چوستے ہیں۔ تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنے خون سے نجات حاصل کر لیں تو چھوڑیے، ایسا کرنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمیں ان آپشنز کی بجائے جینیٹیکلی تبدیل شدہ مچھروں کو ہوا میں چھوڑنا چاہیے جو کہ کاٹتے نہ ہوں، اور ایسے بچے پیدا کریں جو کہ جراثیم کش ہوں۔ اس طریقے سے سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے وہ مچھر جو کاٹتے نہ ہوں اور سٹیرائل بچے دینے والے ہوں، تو آخر کار وہ ہمیں ان مچھروں سے چھٹکارا دلائیں گے۔ اور جب کہ مچھر ختم ہو چکے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لاکھوں لوگ بیمار ہو کر مرنے سے بچ جائیں گے، اور آپ گرمیوں میں مچھروں کے کاٹے جانے کے خوف سے مبرہ ہو کر باہر گھوم پھر سکتے ہیں، اور جانور بھی پہلے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو ایسا درست ہے کہ کچھ خاص برا اثر نہیں پڑے گا اگر ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن زندگی کی چین کا کیا بنے گا؟ تو کیا مچھر فوڈ چین میں حصہ دار نہیں ہیں؟ شور، کچھ پرندے، چمگادڑیں اور مینڈک بہت سے مچھر کھاتے ہیں، لیکن مچھر دوسرے بہت سارے جانداروں کی خوراک کا حصہ نہیں ہے، اور یہ جاندار مچھروں کے بغیر سروائیو کر جائیں گے۔ اگرچہ مچھر پولینیشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جو کہ ان کو زندہ رکھنے کا جواز بن سکے۔ لیکن پھر بھی کیا مچھروں سے چھٹکارا حاصل کرنا کوئی صحیح اقدام ہے؟ حالانکہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے، لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک پوری اسپیشیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مچھروں کی ہزاروں اقسام ہیں، اور ان میں سے صرف 6 ایسی ہیں جو کہ انسانوں کو کاٹ کر بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تھیوری کے مطابق مچھر ایمیزون کے رین فارسٹ کو بچانے کا موجب ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ اتنے ڈیڈلی اور پریشان کن ہیں کہ ایمیزون جنگل کو کاٹنے والے اس کو اس وقت کاٹتے ہیں جب مچھر کم ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے حقیقت پسند بن کر سوچئے کہ انسانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، شاید مچھر ہماری آبادی کو کنٹرول کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آخر میں یہی کہوں گا کہ مچھروں کو مارنا اتنا برا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سی بیماریاں نہیں پھیلیں گی اور ہم ہیلدی زندگی گزاریں گے۔ لیکن کیا ہوگا اگر اچانک ہی دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو جائے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور ویڈیو کا موضوع ہے۔ Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.